السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. ابھی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں کورٹس کو کور کرنے والے ایک بڑے ینگ لیکن بڑے محنتی جرنلسٹ ہے علی حمزہ موجود ہیں. دی نیشن کے لیے رپورٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی رپورٹنگ ہے. اس کے علاوہ اپنا یوٹیوب کا بھی اب لوور کورٹس کو یہ ایک دے رہے ہیں کوریج اپنے یوٹیوب چینل پہ، جو کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی جرنلسٹ لوور کورٹس پہ فوکس کر رہا ہو. اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ لوور کورٹس میں لاکھوں لوگوں کے مقدمات ہیں. سپیریٹ جوڈیشریز میں تو شاید 50,000 80,000 اتنے مقدمات ہیں، لیکن لوور کورٹس میں لاکھوں لوگ اور عام آدمی وہاں پر خوار ہوتا ہے. تو اس کے مقدمات کو ان ڈیپتھ کور کرنا بہت ہی کی ہے اور یہ ہیومن اینگل سے بہت اچھا کام ہے. لیکن آج ہم ذرا ان کی جو ان کو تکلیف دی تھی وہ ایک کیس ہے، آپ کو معلوم ہے نکاح عدت میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس میں سزا دی گئی ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی پوری تاریخ میں، ایون کہ جب کہ یہ قانون بنا ہے، پہلی دفعہ عدت کے پیریڈ میں نکاح کا ایک کیس بنایا گیا اور اس میں کسی کو سزا سنائی گئی. اور وہ سزا کن کو سنائی گئی؟ جب سنائی ہی گئی تو ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فرسٹ لیڈی کو یہ سزا سنائی گئی. اس کے اوپر اب جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی سائڈ ہے، انہوں نے اپیل دائر کر رکھی ہے فیصلہ معطل کرنے کی سیشن کورٹ میں، اور سیشن جج شاہ رخ ارجمن صاحب وہ کیس سن رہے ہیں. سیشن جج ایسٹ ہیں یہ اسلام آباد کے. اب ایک وہاں پر جو بشرا بی بی کے پہلے خاوند ہیں، خاوند مانیکا صاحب، جنہوں نے یہ کیس آ کے سارٹ آف ٹیک اوور کیا ایک عام شہری کی پیٹیشن سے جو عمران خان صاحب کے خلاف درج کرائی گئی تھی. اور کہاں سے آئے؟ وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی حراست میں رہے خاور مانیکا صاحب، اور اس سے ایک دن چھوڑ کے جب رہائی کے بعد پہلے انہوں نے ایک ویڈیو کی کہ یہ تو میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی، عمران خان نے میرا گھر توڑا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر وہ پیٹیشن ٹیک اوور کر لی، عام شہری نے وڈرا کر لی. اور پھر یہ ٹرائل چلا اور پھر وہی ہوا جس کا سب کو معلوم تھا، کوئی سرپرائز نہیں ہوا. الیکشن سے پہلے یہ بھی کیس کنکلوڈ کر کے ایک سزا سنائی گئی. عمران خان صاحب کو جان کے 3 قسم کی سزائیں سنوائی گئیں: سائفر میں غداری کی، توشہ خانہ میں کرپشن کی، اور جسے کہتے ہیں یہ عدت میں نکاح پر شرعی معاملات کی. یعنی کہ ان کو مذہبی طور پر ٹارگٹ کیا گیا، مالی طور پر، اور ان کی محب وطن ہونے کو. یہ بڑا سوچا سمجھا پیٹرن نظر آتا ہے. لیکن بہرحال آج یہ سب کو لگ رہا تھا کہ آج بشرا بی بی کی اور عمران خان کی یہ سزا سسپینڈ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو پروسیکیوٹر تھے اسٹیٹ کی طرف سے، انہوں نے بھی ان دونوں میاں بیوی کے حق میں پوزیشن لے لی. لیکن پھر کیا ٹوسٹ آیا، ذرا اس پر بات کرتے ہیں. خاور مانیکا صاحب کے وکیل آپ کو معلوم ہے رضوان عباسی صاحب ہیں. ریاست کے تمام جو دلچسپی کے امور ہوتے ہیں، میری مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں رضوان عباسی صاحب ہمیشہ اس دلچسپی میں پوزیشن لی ہوتی ہے ان حلقوں کی طرف سے جن کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے. چاہے وہ ممبئی اٹیکس کا کیس ہو تو آپ چیک کیجئے رضوان عباسی کس کے وکیل تھے. ٹھیک ہے، پھر اب آپ دیکھیے کہ خاور مانیکا کو بھی وہی وکیل ملے یا معلوم نہیں دلوائے گئے، کیونکہ سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو سنوانی تھی، اور تھے کون سزا سنوانے والے، تو اب آپ کو سب کو آئیڈیا. تو علی تھینک یو ویری مچ، سوری میں نے کافی لمبا انٹرو کروا دیا. یہ کیا ہوا آج؟ آپ تو میری آپ سے جب آپ ہیئرنگ میں تھے، میں نے آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے کہا اسد بھائی یہ تو سزا معطل ہونے جا رہی ہے کچھ دیر میں. اسد بھائی پھر ایک دم ٹوسٹ کیسے آیا کہ یہ معاملہ عید کے بعد چلا گیا؟ اسد بھائی یہ ہوا ہے اس میں معاملہ کہ انہوں نے ذرا پوری شروع سے سنائیے گا. کیسے شروع؟
اچھا معاملہ اس طرح ہے کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے فائنل آرگومنٹس کر رہے تھے. سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور عثمان ریاض گل صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پچھلی تھی اس کے اندر جج صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی تھی کہ 2 دن کے اندر ہم 2 ہیئرنگس کے اندر یہ کیس جو ہے اس کو فنش کر دیں گے. پچھلی تاریخ کس ڈیٹ کو تھی؟ پچھلی تھی غالباً آج سے 1 ویک پہلے. 1 ویک پہلے. ہاں ٹھیک جی. ہے. تو وہ پچھلے ویک تھی اور اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب آئے اور عثمان ریاض صاحب آئے. تو وہ جو ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے راجہ رضوان عباسی صاحب وہ عدالت میں موجود تھے, ایک خالی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس عدالت میں نہیں موجود تھے. اس عدالت میں نہیں موجود تھے جس میں یہ آرگومنٹ ہونے تھے, جس میں آرگومنٹس فائنل آرگومنٹس جو ہونے تھے. تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ایسوسیٹس بھیجے کہ ان سے کہیں کہ پلیز آ جائیں, ہم بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں گھنٹے سے. پچھلے ہفتے کی بات ہے. اور جج صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں آپ کا, اگر آپ آئیں گے تو پھر وہ ٹرائل وہ جو ہے اپیل وہ سنی جائے گی. تو اس کے اوپر انہوں نے ان کے ایسوسیٹس کو یہ کہہ دیا, بھیج دیا واپس کہ میں ابھی اینٹی ٹیررزم کورٹ جا رہا ہوں اور وہاں سے نکل کے میں مری چلا جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا, تو آج میں نہیں آ سکتا. یہ سنا ہے کوئی تصاویر بھی ان کے ایسوسیٹس بنا کے لائے کہ وہ مزے سے بیٹھے ہوئے تھے ایک اور خالی کورٹ کے اندر, نہ وہاں پر کوئی آرگو کر رہے تھے نہ کوئی کیس چل رہا تھا, اور وہاں پہ راجہ رضوان عباسی صاحب چل کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں جو عدالت کا کام ہے جہاں پر آرگومنٹ ہونے ہیں فائنل آج, وہاں پر نہیں آؤں گا. میں یہاں سے ابھی نکل کے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ چلا جاؤں گا اور وہاں سے مری چلا جاؤں گا, میں کورٹ ہی نہیں آؤں گا. جی بالکل اس طرح کا ان کے ایسوسیٹس نے پکچر بھی لی ان کی کہ وہ وہاں پہ تاکہ عدالت کو دکھا سکیں کہ ہی از پریزنٹ ان دا ویسینٹی, وہ وہاں موجود ہیں مگر اندر نہیں آنا چاہ رہے. تو خیر وہ چلے گئے اور جج صاحب نے ان سے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور عثمان گل سے کہ آپ لوگ اپنے آرگومنٹس نہیں, لیکن جج صاحب نے کوئی اس پہ ڈسپلیئر نہیں شو کیا کہ یہ راجہ رضوان عباسی صاحب کیا یہ کوئی عدالت کے اوپر یہ کوئی عدالت مقرر ہو گیا کہ یہ عدالت کو جسے کہتے ہیں کسی مقام پر کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جناب میں تو نہیں آؤں گا. اس کے اوپر سرٹنلی ڈسپلیجر تو شو کیا تھا تھوڑا سا, مگر وہ ریٹن آرڈر کے اندر نہیں آیا. یعنی اس کے اندر نہ ان کو وارن کیا گیا کہ آپ اگلی دفعہ جو ہے آپ کو آنا پڑے گا اور اس طرح یہ عدالت کا ٹائم ضائع نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا عدالت نے وربلی ایک اظہار ناگواری کر دیا کہ راجہ رضوان عباسی نہیں آئے, لیکن جب ریٹن آرڈر دیا آج کے دن کی تاریخ جس میں مقرر کی, اس میں راجہ رضوان صاحب کو نہ تو کوئی ڈسپلیئر کنوے کیا گیا اس ریٹن آرڈر میں, نہ ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ اب آپ نے اگلی تاریخ پہ لازمی آ کے آرگو کرنا ہے. یہ آپ کا رویہ قابل قبول نہیں کہ آپ اس طرح سے عدالت کو معذرت کے ساتھ جوتے کی نوک پہ لکھ کے پھرتے رہے اور عدالت میں نہ آئے. وہ کوئی ریٹن آرڈر میں نہیں آیا. یہ بات آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ان کو وارننگ دی تھی جس کے اوپر جج صاحب تھوڑا خاموش رہے, تو اس نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے تھے اور ان کو وارن نہیں کیا گیا, اس وجہ سے انہوں نے آج کے اوپر پھر ہم آتے ہیں تو وہ اس دن تو نہیں آئے. اس کے بعد آج کے لیے جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو جلدی سسپینڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ بشریٰ بی بی پہ واحد کیس ہے, سو شی کوڈ اسپینڈ عید اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں عید گزار سکیں. تو کیونکہ توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے, اس میں بھی ان کو سزا ہوئی تھی بشریٰ بی بی کو. اب واحد ان کی سزا رہ گئی ہے نکاح عدت میں کیس میں, اور اس میں اگر معطل ہو جائے تو بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گی اور وہ پھر عید اپنے فیملی کے ساتھ کر سکیں گی, جو کہ اب ان کو یہ موقع کر دیا گیا. جی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ آج کے اوپر سماعت لے گئے. جج صاحب نے کہا کہ منڈے کو میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ منڈے کو میرا ایک وہ ہے قتل کا, میں نے وہ فیصلہ لکھنا ہے اس کا ٹرائل کا فائنل, تو منڈے کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹیوزڈے کو جو لاسٹ ورکنگ ڈے ہے کورٹ کا اس میں آ جائیے گا. تو پھر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ آئے, آج لاہور سے آئے, یہ سارے آپ کو معلوم ہے. مگر جو انٹرسٹنگ بات یہی تھی کہ راجہ رضوان عباسی صاحب آج پھر نہیں آئے, اور ان کے جو ایسوسیٹ تھے انہوں نے عدالت میں آ کے بتایا کہ آج جو ہے سماعت ملتوی کر دی جائے کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو وہ آج کل افطاری کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا. کوئی جو ان کے ایسوسیٹ جنہوں نے عدالت کو یہ عزت و تکریم بخشی کہ پچھلی دفعہ کی طرح ٹھیک ہے نہیں کیا, اور آج وہ ایسوسیٹ کمرہ عدالت میں آ کے انہوں نے جج کو آگاہ کیا کہ ان کی کل افطاری کے بعد طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے, تو انہوں نے کوئی ان کی ناسازی طبیعت کی کوئی میڈیکل رپورٹ دی عدالت میں کہ یہ جی دیکھیں یہ نہیں, فلاں ہاسپٹل سے میڈیکل رپورٹ بالکل نہیں دی گئی, جس کے اوپر سلمان اکرم صرف زبانی کنوے کر دیا. جی, اور جج صاحب نے مان لی یہ بات, انہوں نے زبانی کنوے کیا. تو اس کے بعد یہ جب یہ لوگ آ گئے سیشن جج ارجمن شاہ رخ ارجمن صاحب کا اس پہ کیا ری ایکشن تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر انہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے دلائل کا آغاز کریں.
تو اس کے اوپر عثمان گل صاحب نے کہا کہ دلائل کا آغاز ہم تب کریں گے جب آپ آج اس کا فیصلہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کریں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اسد بھائی تقریباً 2 سے ڈھائی گھنٹے وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے, تفصیلی عثمان گل صاحب نے آرگومنٹس دیے اپنے, اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آرگومنٹس دیے, اور وہی 3 پوائنٹ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک شو کیا. اب ذرا ایکسپلین کر دیجیے ویورز کے لیے کیا انہوں نے آرگومنٹس دیے. جو آرگومنٹس تھے وہ وہی آرگومنٹس تھے جو پہلے عثمان گل صاحب کے پہلے آرگومنٹس بتائیے, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتائیے. عثمان گل صاحب نے جو پہلے آرگومنٹس دیے تھے وہ تو یہ تھا کہ لیٹ ٹرائل کے اوپر, کہ بہت زیادہ رات کو 12 بجے تک یہ جو ٹرائل تھا یہ ہوتا رہا. تو اس کے اوپر آج جج صاحب جو تھے وہ بھی انٹرسٹڈ تھے سننے کے اندر کہ مجھے بتائیں کہ لیٹ ٹرائل کب تک ہوتا رہا, اور لیٹ ٹرائل کے بارے میں پریویس جو ججمنٹ آپ نے کہا تھا کہ آرگو کریں گے تو اس پہ کریں, بتائیے مجھے. تو انہوں نے بتایا جس طرح کہ 2 دن یہ رات کو 12 بجے تک عدالت لگتی رہی, اور اس کے اندر جب انہوں نے پرانی اپنی کیس لاز دکھائے تو اس کے اندر کیس لاز جو انہوں نے عدالت میں بتایا اس میں یہ تھا کہ جو بھی ٹرائل کر سکتے ہیں میجسٹریٹ کی اجازت سے اور ورکنگ آورز کے اندر اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو اس کے اوپر وہاں پہ موجود جج صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ وغیرہ میں بھی تو آرگومنٹس ہوتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ تک. تو اس کے اوپر عثمان گل صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, وہ تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے, تو وہاں پہ تو 24 گھنٹے اگر پبلک امپورٹنس کا یا ملکی کوئی کیس ہو تو وہ 24 گھنٹے تک لگ سکتا ہے. اس کے بعد جی اچھا ویورز کی دلچسپی کے لیے ویسے بتا دیں یا بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگ صبح 8 سے لے کے 3:30 بجے تک ہوتی ہے. تو یہ کس نے ٹرائل رات تک کروائے؟ ٹھیک ہے کہ ججز اتنے خشوع سے کورٹ ٹائمنگ کے بعد بھی بغیر وہ جو مجسٹریٹ کی اجازت کے, مجسٹریٹ کی ڈائریکشن کے, یا کسی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے ماتحت یہ آتی ہے عدلیہ اس کی ڈائریکشن پر, یا تو ہوتا رہا کہ آپ نے کل ہی کنکلوڈ کرنا, رات تک چاہے ٹرائل کریں, بغیر اس کسی ڈائریکشن کے ججز بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا سنا کے گھر جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد دوسرا ان کا جو مین آرگومنٹ تھا وہ تھا اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے بارے میں. اب یہ جو نکاح تھا یہ لاہور کے اندر ہوا تھا, اور لاہور کے بعد نکاح لاہور میں ہوتا ہے, اور جس طرح ان کی درخواست تھی کہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ اسلام آباد میں ہوئے تھے, کہ وہ شادی کر کے یہاں پر آ گئے تھے اس لیے ٹرائل یہاں پر چلا. یہ ٹرائل کورٹ کے اندر بھی یہ بات 12 اٹھائی گئی تھی کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے اسلام آباد کی کسی بھی عدالت کی. یہ علی حمزہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں, جو لیگل ٹیم ہے, ان کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ اس عدالت کا دائرہ کار ہی نہیں بنتا تھا اس کیس کو ٹرائل کرنا. نکاح اگر لاہور میں ہوا تھا تو لاہور کی کورٹ میں یہ کیس چلنا چاہیے تھا, یہ لاہور کے دائرہ کار میں آتا تھا. جی تو یہ اس کے اوپر اور لیٹر آن وہ جو ہے رانا حسن عباس جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں, انہوں نے بھی وہ جو آپ انیشلی بات کر رہے تھے انہوں نے بھی یہی آرگومنٹس دیے کہ جو کہ بظاہر ان کے حق میں نظر آئے. یہ کون تھے؟ یہ جو پروسیکیوٹر ہیں, پبلک پروسیکیوٹر, کیونکہ اپیل کے اندر تھے تو اسٹیٹ اس کے اندر آئی تھی, تو انہوں نے آج آگے کہا کہ کیا نام ہے ان کا؟ رانا حسن عباس. آپ اندازہ کیجیے, اب ذرا سنیے گا, اسٹیٹ کے وکیل, ٹھیک ہے, پبلک پروسیکیوٹر, یعنی کہ ریاست کی طرف سے جو پیش ہو رہے تھے, حکومت کی طرف سے جو پیش ہو رہے تھے, وہ کیا عدالت کو کہہ رہے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے وکلا نہیں کہہ رہے, یہ حکومت کے وکلا کہہ رہے ہیں. جی بتائیے. جی تو رانا حسن عباس نے بھی لیٹر آن ہیئرنگ کے اندر یہ بتایا کہ اس کے اوپر ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا سوال آ رہا ہے, دائرہ کار کا اس کیس میں سوال آ رہا ہے, اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے, اور پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر اپیل کے اندر اسٹیٹ کو اس کے اندر پروسیکیوٹر بنا دیا گیا, جو کہ ہمارے اس میں نہیں ہے, ہماری بھی یہ اس میں نہیں ہے, کیونکہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور ان کا اپنا آپس کا جو معاملات ہیں وہ ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بتایا کہ جس طرح جو خاور مانیکا کی جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے رجوع کا حق نہیں دیا گیا, تو کہتے کہ یہ جو رجوع کا حق ہے اٹ گوز بوتھ ویز, یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر خاتون نے نکاح کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رجوع نہیں کرنا چاہتی. یہ اسٹیٹ کے وکیل کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ کے وکیل, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں خاور مانیکا کا یہ کلیم ہی جی غلط ہے کہ ان کو رجوع کا حق نہیں دیا گیا, خاتون کی مرضی ہے وہ رجوع کا حق دے نہ دے, جی یہ لازم نہیں ہے کہ رجوع کا حق ملنا ہی ملنا ہے مرد کو. ایسی انہوں نے کہا, انہوں نے یہ دونوں کے اوپر آتا ہے, اور اگر رجوع کا حق انہوں نے نہیں کیا اس کے اندر تو وہ جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی, اور انہوں نے اس کے بعد ہی نکاح کیا. تو یہ والے آرگومنٹس جو تھے وہ رانا حسن عباس صاحب نے دیے, اور اس کے بعد کہ انہوں نے تو پورا کیس دفن کر دیا کہ یہ تو سب کا سب ٹھیک ہے. ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوئی کہ جب حکومت کے وکیل یعنی کہ ریاست کے وکیل
پبلک پروسیکیوٹر یہ پورا کیس دفن کر رہے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے اچانک تھمز اپ اور ایک دم سے نوٹس وغیرہ شروع ہو گئی کہ اب تو کام جو ہے وہ بالکل, اب تو فیصلہ معطل ہی معطل ہے, اب تو فیصلہ بالکل ہی معطل ہو گیا. مگر پھر اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اپنے آرگومنٹس دیے اس کے اندر دوبارہ وہ 92 کا جو ایک کیس تھا اللہ داد ورسز رشیدہ اختر بیگم کا, وہ جس کے اندر وہ 39 ڈیز اور وہ والا, انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ آرگومنٹ کیے. پھر ساتھ میں آج عدالت کے اندر ایک اور اسد بھائی کہ ان لوگوں کو اجازت وہاں پہ نہیں ملی تھی ویڈیو چلانے کی, تو انہوں نے آج ویڈیو چلی وہاں پہ, مگر تفصیل سے جس طرح یہ چاہ رہے تھے وہ پارٹس نہیں چل سکے ٹرائل کورٹ میں ڈالا جیل میں. تو آج جج صاحب نے جب اجازت دی تو 2 ویڈیوز چلائی گئیں, اور ایک ویڈیو کے اندر خاور مانیکا صاحب کہہ رہے تھے کہ میری سابقہ اہلیہ جو ہیں ان سے پائس اور ان سے زیادہ ڈگنیفائڈ وومن کوئی بھی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں, اور وہ سابقہ اہلیہ کر کے بات کر رہے تھے. اس بات پہ ایمفسائز زیادہ تھا کیونکہ ٹرائل کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شادی سے پہلے کی باتیں ہیں جب رومرز آنا شروع ہوئے تھے. ہاں نہیں, شادی سے پہلے ظاہری بات ہے خاور مانیکا صاحب کی یہی پوزیشن تھی. پھر وہ اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ کی حراست سے جب آئے تو ان کو آئیڈیا ہوا 5 سال 9 مہینے کہ ان بعد کی ہو گئے بیوی تھے بے وفا نکلی اور ان کے عمران خان صاحب نے گھر توڑا اور دونوں بد کردار ہیں. اچھا ایک یہ ویڈیو چلائی گئی اور ایک دوسری ویڈیو چلائی گئی مفتی سعید صاحب کی جو نکاح خوان تھے. اس کے اندر بھی 2 بڑے امپورٹنٹ آرگومنٹس ہوئے. پہلا تو یہ ہوا کہ جو مفتی سعید ہیں انہوں نے جب کہا کہ یہ نکاح جو تھا وہ باطل تھا اور دوبارہ کیا اللیجڈلی, تو اس کے بعد اب یہ فیبرری اور جنوری 2018 کی بات ہے, اس کے بعد اگر یہ باطل تھا تو وہ 2018 تک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر کیسے رہے؟ ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا, مگر وہ پھر بھی کور کمیٹی کے ممبر رہے. اور ان کی ایک ویڈیو چلائی گئی جس کے اندر وہ ایک بیان دے رہے ہیں اور اس بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت کا جو مینسٹرول سائیکل ہے اس کے اوپر جو عورت کی رائے ہے وہ حتمی ہے, یعنی عورت کے اوپر اس کے اوپر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. تو یہ ویڈیو بھی آج عدالت کے اندر چلائی گئی مفتی سعید کی اور خاور مانیکا کی. اور یعنی کہ مفتی سعید کی بھی یہ پہلے پوزیشن تھی ہے کہ یہ جو خاتون ہوتی ہیں جن کو آئدر ڈائیورس ہوئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہوں, تو یہ انہوں نے خود طے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ان کے 3 ماہواری سائیکل مکمل ہو چکے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کا عدت کا پیریڈ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کسی دوسرے نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یہ کسی دوسرے کو حق نہیں دیا گیا, کسی مرد کو حق نہیں دیا گیا, کسی اور شخص کو یا خاتون کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی دوسری خاتون کا یہ طے کرے کہ وہ ہے کہ نہیں. یہ مفتی سعید صاحب کی پہلے شرعی پوزیشن تھی. جی آگے آئیے. جی تو یہ چلایا گیا. اس کے بعد فردر جب انہوں نے اس کے بعد جو ایسوسیٹس تھے وہ دوبارہ سے آ گئے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں جو ہے تھوڑا اس کے لیے وقت چاہیے. تو اس کے بعد جب آرگومنٹس کمپلیٹ ہوئے اسٹیٹ پروسیکیوٹر کے عثمان گیل کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ڈیٹیل آرگومنٹس آلموسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے کے اوپر جب وہ کمپلیٹ ہوئے تو اب سب کو لگا کہ اب ورڈکٹ آنے والی ہے. تو اسی ٹائم جج نے کہا, جج شاہ رخ ارجمن صاحب نے, کہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ پروسیڈنگز کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم اس پہ شارٹ ڈیٹ دیں گے اور عید کے بعد اس کو سن کے اگر جو راجہ رضوان عباسی ہیں وہ نہ بھی آئے تو ہم ان کی غیر موجودگی میں ہی اس کا فیصلہ کر دیں گے. تو اس کے اوپر اچانک تشویش سی ہو گئی اور ایک دم سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے انہوں نے روسٹرم کے اوپر آئے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ان کو پہلے آپ نے وارننگ نہیں دی اور اب جو ہے معاملات وہ آج پھر نہیں آئے اور جان بوجھ کر نہیں آئے. اور انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے کوئی میڈیکل اپنا سرٹیفکیٹ سبمٹ کروایا ہے. ہائی کورٹ کے اندر بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جمع کروانا لازمی ہے, یا تو ساتھ میں جو آپ کے اپوزٹ وکیل ہوتے ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں ایک وہ ہے کہ میں نہیں آ سکتا, نہ وہ کام ہوا نہ یہ کام ہوا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے جاتے ہیں. اس کے اوپر تو ان کو میڈل پہنانا چاہیے. ان کی جو چال ہے, انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا اس کورٹ میں کہ جو چال تھی رضوان عباسی صاحب کی وہ اب کامیاب ہو چکی ہے اور اب یہ کیس آگے چلا جائے گا. آج اگر وہ ریلیز ہو جاتی تو وہ بچوں کے ساتھ عید گزارتی, اب وہ عید نہیں گزار سکیں گی. عثمان گل صاحب نے اس کے اوپر ایک اور بات بھی کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کے 8-10 دن ہوں گے یہ کمپنسیٹ کون کرے گا, اور پھر انہوں نے ایک اور درخواست کی کہ آپ اس کے اوپر ایک ہفتے کی 1 ویک کی جو ہے کنڈیشنل سسپینشن کر دیں تاکہ وہ عید گزار سکیں. تو جج صاحب نے کہا کہ کنڈیشنل سسپینشن میں کیسے کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا پھر آپ نے ہمارے دلائل سن لی ہیں تو اس کا مطلب ہے آج کا اور جو لاسٹ ویک والا دن ہے ہمارے 2 دن بالکل برباد ہوئے. ہم نے یہاں پہ 4 گھنٹے آرگومنٹ کیے اور رضوان عباسی جو ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کیس اب آگے کی طرف جانا شروع ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات.
تو اس پر جج صاحب نے کیا کہا کہ آپ کے واقعی دن ضائع ہوئے یا انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ جج صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کو پروسیڈنگز کو بیلنس کرنا پڑے گا, ان کو بھی سننا پڑے گا. تو انہوں نے کہا وہ اس دن تو موجود تھے, اب ان کی میلا پائٹی انٹینشن اور کیا ہوگی, اس دن موجود تھے نہیں ہے. کہتے وہاں پر سلمان اکرم راضی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ وہاں پہ میں جب یہ جمعے والے دن یہ ٹرائل ہوا 15 گھنٹے کا, اور میں اگلے دن ہفتے کو سزا سنا دی گئی, تو میں 15 گھنٹے عدالت کے اندر کھڑا رہا اور یہ بھی وہاں موجود رہے. اور اس ٹائم تو یہ سب سے زیادہ کہ جلدی جلدی جلدی, اور اب جب اپیل کے اندر آئے اور کیس کو ختم کرنے کا موقع ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ اب موجود نہیں ہے. تو اس بارے میں پھر جج صاحب نے کہا نہیں, انہوں نے کافی ان کو کہا اب 1 ویک والا سسپینشن کا بھی آئیڈیا دیا گیا, مگر جج صاحب نے وہ مسترد کیا, اور انہوں نے کہا عید کے فوراً بعد ہم یہ کیس لگائیں گے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیں گے. اوکے, اور یہ کوئی ڈیٹ مقرر کی عید کے بعد؟ 15 اپریل. 15 اپریل. جی چلیے, یوں رضوان عباسی صاحب جو بڑے مانے جاتے ہیں کہ بہت طاقتور حلقوں کے پسندیدہ ہیں, ان کے کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں. سائفر میں بھی یہی تھے نا اسٹیٹ کی طرف سے؟ جی سائفر میں بھی تھے, اور ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے جس پہ عام شہری کے وکیل ہیں, اور اس کے اوپر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جو ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹائم پیریڈ پورا کیے بغیر جو ہے وہ بیان وغیرہ دیے اور صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں, تو اس کے اوپر ان کو وہ کیا جائے. تو وہ کیس بھی ابھی ان کا ریسنٹلی لگا, عام شہری کا کیس ہے وہ. اور یہ ان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں؟ عام شہری کے وکیل ہیں. جی اوکے, اچھا. تو اب وہ انہوں نے بشرا بی بی کی عید تو اندر کروا لی. اچھا, آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی, یہ پیٹرنز آپ کو سمجھنے ہوں گے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں سے تاریں ہلتی ہیں اور کہاں سے ساری کہانی چلتی ہے. یہ جو جان کے ضمانتیں ڈیلے کروائی جاتی ہیں کہ جج بڑے کیجولی آگے بھیج دیتے ہیں, یا اس قسم کے اہم موقع پر کہ عید نہیں گھر کرنے دینی, اس کے پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اس میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں کہ اگلی سائیڈ کو یہ جو قید میں پڑی ہوئی ہے یہ بتایا جائے کہ بھائی نہیں, آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا کوئی آئینی اور قانونی حق ہے تو ہم آپ کو ملنے دیں گے. آپ کا وہ آئینی اور قانونی حق بھی ہمارے بوٹوں تلے پڑا ہوا ہے. جب تک ہم نہیں چاہیں گے تب تک وکیل ہی نہیں آئے گا. تو ہم سے کچھ ڈائلاگ کیجئے, کچھ کمٹمنٹس دیجئے, اس کے بدلے میں یہ لیوریج دیجئے کہ ہم فلاں کو جانے دیں گے, اتنی تو کریں. تو یہ ایک بڑے کی میسیجز ہوتے ہیں بٹوین دا لائنز. اور اب اس میں ٹو بی ویری آنسٹ مجھے اب ماتحت عدلیہ کے اوپر اس لیے گلا نہیں ہے کیونکہ یہی ایسٹ کے ایک جج تھے عطا ربانی صاحب, جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا اور پھر ان کے گھر پر کریکر پھینکے گئے. اور جب انہوں نے اپنی یہ تمام داستان جو ان پر بیتی بیان کی انسپیکشن جج کو, اور ان انسپیکشن جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس آ کر تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کو آگاہ کیا کہ یہ ہوا ہے, اور اس پر عطا ربانی صاحب کو بلا کر وہ واقعہ ان کے منہ سے بھی سنا گیا. اور اس کے بعد ایکشن یہ ہوا کہ عطا ربانی صاحب بھی او ایس ڈی بنا دیے گئے, اور پھر ان کو بعد میں کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے کئی دیگر ججز کی طرح, ان کو واپس ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دیں گی, جنہوں نے پہلے ان کو بہاولپور بھیج دیا, وہ پنجاب کے اینڈ پہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں ان کو بھجوایا, اور پھر ان کو اب کچھ پتا چلا ہے کہ شاید اب ان کو چکوال پوسٹنگ مل گئی ہے. تو اب جب جو لوور جوڈیشری ہے اس کے پیچھے ہائر جوڈیشری کھڑی نہ ہو تو بیچارے لوور جوڈیشری کے ججز کہاں پر کسی کو ناراض کرنے کی ہمت کریں گے. یہ بڑا آسان ہے ہمارے ہاں پولیس کو برا بھلا کہہ دینا, ایف آئی اے کو برا بھلا کہہ دینا, لوور جوڈیشری کے ججز کو برا بھلا کہہ دینا, لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے وہ کن سرکمسٹانسز میں کام کرتے ہیں,
اور ان کو کتنی پروٹیکشن ملتی ہے. ان کے جو بڑے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کے بڑے ہی ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے, ان کو اون نہیں کرتے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, تو پھر وہ ولنریبل ہی ہوں گے نا. تو پھر اسی طرح مینیپولیشن ہوگی, کیسز میں آگے پیچھے چیزیں ہوں گی. کم از کم یہی تاثر ملتا ہے. سب سے تو آپ نے سن ہی لیا کیس. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.